مجھے بتائیے جو امریکہ کی طرف سے ان جو ابھی انوائے ایک اسپیشل مشن کے اپوائنٹ ہوئے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، تو وہ جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں فری عمران خان، ریلیز عمران خان، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے مزید یہ پریشر دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان کے ریلیز کے لیے امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان پر باقاعدہ دباؤ دے گی؟ جی وہ پرانا محاورہ تھا، کیونکہ ٹیکنالوجی تبدیل ہو گئی، لیکن کہا جاتا کہ جو بھی بات کی گئی ہے اس کی اتنی بھی قیمت نہیں ہے جتنی اس سیاہی کی جس سے وہ کاغذ پر لکھی گئی. یہاں چونکہ ایک ٹویٹ کیا گیا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. پہلی تو بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 20 جنوری 2025 کو بھی حلف لے کر اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے، تو ان کو بھی تقریباً کم از کم 5 سے 6 ہفتے ہیں جب تک وہ ذمہ داری سنبھال کر کسی کو بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن میری توقع نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالیں گی، کیونکہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان میں وہ بہت ہی محدود رہ گیا ہے، جبکہ اگست 2021 میں افغانستان سے ان کا انخلا ہوا. سر یہ جو irregularities کی بات کی ہے ان کے فورن آفس نے، یو ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس؟ مطلب ان کا یہ کہنا کہ الیکشن میں جو irregularities ہوئی ہیں، یہ سٹیٹمنٹس اتنے سیریس نہیں ہیں آپ کے خیال؟ جی نہیں، وہ سیریس ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کانسیکوینسز نہیں ہیں، کیونکہ ہم پاکستان میں جبکہ ایک پورا نظام الحمدللہ آئین کے تحت موجود ہے، جس میں منتخب ایوان صوبائی اور وفاقی سطح پر موجود ہیں، سینٹ آف پاکستان موجود ہے، ہر سطح کے اوپر عدالتیں موجود ہیں، ایک پورا قانون کا میکینزم ہے، تو پاکستان کی خود مختاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان تمام ایشوز کو خود ہینڈل کریں. اور اگر امریکہ اس پر تشویش کا اظہار کرتا بھی ہے تو میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ پچھلے 13 سال میں ایک سے زائد دفعہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی طرف سے جو ہیں وہ ریزولوشنز آئے ہیں، بیانات آئے ہیں کہ اسامہ بن لادن والے معاملے میں جو شریک ڈاکٹر شکیل آفریدی ان کو رہا کیا جائے، لیکن 13 سال سے پاکستان نے ان کو رہا نہیں کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.